یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو الغنی الحمید ہے۔ تمہاری بے شمار حاجات ہیں جو اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ خود غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں جو تمہیں پوری کرنی ہے، اور وہ حمید ہے، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے، لیکن حمد، شکر و تعریف کا استحقاق اسی کو پہنچتا ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، فقراء ہیں نا، اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک ایک چیز اگر ہم اپنی گنیں، ایک ایک عمل کے لیے، اپنے جسم کی ایک ایک حرکت کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ صرف ایک سانس بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ وہ چاہے تو ہم سانس لے پائیں گے، اگر وہ نہ چاہے تو ہم سانس تک نہیں لے سکتے۔ تو پھر ہم کاہے کو اکڑتے ہیں؟ کس بات کا تکبر ہے ہمارے اندر؟ کیا سوچتے ہیں ہم؟ تو اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اگر ہم اللہ کے آگے نہیں جھکتے، اگر ہم اس کی فرما برداری نہیں کرتے، تو وہ تو غنی ہے، وہ تو حمید ہے، پوری کائنات اس کی عبادت کر رہی ہے، تمام فرشتے اس کے آگے سر بسجود ہیں۔ اے انسان، تو محتاج ہے، تو فقیر ہے۔ یہاں آپ دیکھیں پوری انسانیت سے خطاب ہے، یا ایہا الناس، صرف ایمان والوں کی بات نہیں کی گئی، پوری دنیا میں ہر شخص، ہر انسان اللہ کا محتاج۔ انتم الفقراء، ہم سب اللہ کے فقیر ہیں۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو یاد کریں، کیا دعا مانگی تھی انہوں نے اپنے اللہ سے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھی تو مجھے اپنی رحمت میں سے دے گا، میں تو محتاج ہوں، میں تو فقیر ہوں۔ ہر چیز کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس رب کے آگے جھکنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں جھکتے، اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اگر ہم اپنی مرضی، اپنی منمانی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، تو ٹھیک ہے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ نافرمانوں کو وہ لے جائے اور ایک نئی قوم لے آئے جو اس کی فرما بردار ہو۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ، اور اگر بوجھ تلے دبی کوئی جان کسی کو پکارے گی اپنے بوجھ کے ہٹانے کے لیے، تو نہیں اٹھائے گا کوئی اس میں سے کچھ بھی، اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہو۔ اب دیکھیں دنیا میں کوئی اگر حادثہ ہو جاتا ہے اور کوئی شخص ملبے کے نیچے آ جاتے ہیں تو ایک دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے، مشینیں بعد میں آتی ہیں، حکومتی عملہ بعد میں حرکت میں آتا ہے، لوگ اپنے طور پہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، ملبہ ہٹانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میدان حشر میں کیا ہوگا؟ کوئی گناہگار اپنے گناہوں کے بوجھ کو ناقابل برداشت پائے گا۔ اب کسی قریبی رشتہ دار کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو مدد کے لیے پکارے گا تو وہ بیگانوں کی طرح قریب سے گزر جائے گا، دیکھے گا بھی نہیں، اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے اور اللہ سے ڈرنے کی اہمیت اس وقت تک ہے جب تک غیب کے پردے حائل ہیں۔ جس دن یہ پردے اٹھ جائیں گے، اس دن کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اس دن بڑے بڑے سرکش اور نافرمان لوگ بھی سر تسلیم خم کریں گے کہ اللہ اب ہم ایمان لاتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، پڑھا تھا نا پیچھے، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ خشیت اور آخرت کا یقین اور اللہ کا تقوی، یہ وہ چیزیں ہیں جو تزکیہ کے عمل میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ تو جو بھی اپنا تزکیہ کرے گا، جو بھی خود کو پاک کرے گا، جو بھی اپنے اندر کی دھلائی کرے گا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا، کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچنا۔ ہمیں اپنی دھلائی کرنی ہے، اپنی صفائی کرنی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں نے یہ غلط کیا، میں نے کیوں غلط نہیں کیا؟
میں کیوں غلط نہیں کر سکتی؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کر نہیں پاتے، ہم اپنی دھلائی کر نہیں پاتے، کیونکہ ہم خود کو غلط مانتے ہی نہیں۔ غلطی کر کے بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو ٹھیک کیا تھا، دوسرے کی ہی غلطی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم اسی طرح زندگی گزارو گے، اپنا تزکیہ نہیں کرو گے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تو سب کو واپس تو اللہ ہی کی طرف آنا ہے، پھر فیصلہ تو وہاں ہو جائے گا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، نہ اندھیرے روشنی برابر ہو سکتے ہیں، نہ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردہ لوگ۔ یہاں مردوں سے مراد وہ مردے نہیں ہیں جو قبروں میں دفن ہیں، بلکہ یہ ان جیتے جاگتے انسانوں کا تذکرہ ہے جن کی روحیں مردہ ہو چکی ہیں۔ جسمانی اعتبار سے یہ لوگ زندہ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، کیونکہ ان کی انسانیت مر کے ان کے جسموں کے اندر دفن ہو گئی ہے۔ اور زندہ لوگوں سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی روحیں، جن کے دل زندہ ہیں۔ اگر ایک شخص کا دل مر گیا، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اس کی روح دم توڑ گئی ہے، تو انسانی سطح پہ اس شخص کی موت واقع ہو جاتی۔ اب اگر وہ زندہ ہے تو پھر وہ حیوانی سطح پر زندہ ہے، جیسے جانور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی کی دوسری ضروریات خواہشات پوری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح اب وہ شخص بھی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن یہ زندگی ایک انسان کی زندگی نہیں ہے، یہ ایک حیوان کی زندگی ہے۔ مثال کے طور پر ابو جہل کو لے لیں، اس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں۔ بظاہر وہ اچھی خوشحال زندگی گزار رہا تھا، بہت پیسہ روپیہ تھا اس کے پاس، سردار تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ تو وہ آفتاب نبوت کو دیکھ سکا اور نہ ہی اس کی روشنی سے اس نے کوئی فائدہ اٹھایا۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، یقیناً اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے انہیں جو قبروں کے اندر ہیں۔ قبروں میں مدفون سے مراد یہاں وہ لوگ جن کے جسم اپنی مردہ روحوں کے چلتے پھرتے مقبرے بن چکے ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں مگر صرف خبردار کرنے والے۔ آپ کا کام لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اللہ کی بات بتانا ہے، خبردار کرنا ہے۔ اب اگر کوئی ہوش میں نہیں آتا، اپنی گمراہیوں میں بھٹک رہا ہے، وہ کہتا ہے میری زندگی میری مرضی ہے، تو پھر کوئی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہے۔ یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دے کر اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو جھٹلا چکے ہیں وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے۔ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سی انبیاء اور رسول علیہ السلام کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، حالانکہ وہ ان کے پاس بہت واضح معجزات، بہت واضح صحیفے، کتابیں لے کر آئے تھے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا، تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالے اس سے پھل جن کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں بھی دھاریاں ہیں، سفید اور سرخ، ان کے مختلف رنگ ہیں، اور کبو جیسے سیاہ بھی۔ پہاڑوں کے اندر آپ دیکھیں کہ مختلف رنگوں کی دھاریاں ہوتی ہیں، چٹانیں، یہ آپ جب پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ مختلف رنگوں کی، پہاڑوں کے اندر مختلف رنگوں کی دھاریاں بہت واضح نظر آتی ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرتے تو اس کے بندوں میں سے وہی ہیں جو اہل علم ہیں۔ یقیناً اللہ بہت زبردست ہے، نہایت بخشنے والا ہے۔ انسان کے دل میں اگر ایمان موجود ہے تو لازم ہے کہ اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہوگا۔ پھر جیسے جیسے اس کے علم میں اضافہ ہوگا، جیسے جیسے وہ قرآن کو ڈیپلی پڑھے گا، اللہ کی بات اس کی سمجھ میں آئے گی، جتنا زمین کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں، نباتات کے بارے میں اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا، کائنات کے دیگر اسرار و رموز کے بارے میں اس کا مطالعہ وسیع ہوگا، اسی قدر اس کے دل میں اللہ کی عظمت بھی بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کی خشیت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص بنیادی طور پہ صاحب ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ کی معرفت کے حوالے سے اس کی سماعت، بصارت، سمجھ، بوجھ
سب بیکار ہے۔ اور اس حوالے سے آج کے سائنسدانوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، کتنی وہ ریسرچ کر رہے ہیں، کتنے نئے نئے مشاہدات کرتے ہیں، کائنات کے عجیب و غریب رازوں سے پردے اٹھاتے ہیں، لیکن اس سب تحقیق کے دوران انہیں اللہ کی ذات نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ کی عظمت، کبریائی، اس کی حکمت، اس کی صنائی کی پہچان تو وہی دل کر سکتا ہے نا جس کے اندر ایمان کی روشنی ہے۔ ایسے دل میں تو اللہ کی معرفت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی خشیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ یقیناً وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خفیہ اور اعلانیہ، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں جان اور مال خرچ کرنے کو قرآن تجارت سے تشبیہ دیتا ہے۔ سورۃ صف میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے اہل ایمان، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ پھر اسی سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ وہ تجارت یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کے راستے میں جہاد کرو اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی کاروبار یا تجارت کو کامیاب کرنے کے لیے سرمایہ اور محنت دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس طرح دنیا میں تم اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، زیادہ منافع کمانے کے لیے بڑھ چڑھ کے سرمایہ لگاتے ہو، پھر دن رات محنت کرتے ہو، جان کھپاتے ہو، اگر اسی طرح جان اور مال لگا کر تم اللہ کے ساتھ تجارت کرو گے تو تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا اور منافع بھی ایسا ملے گا کہ آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پا کے ہمیشہ کی کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں نیک اعمال کی ترغیب کو آسان طور پر سمجھانے کے لیے تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ قرآن مجید بنیادی باتوں کو سمجھانے کے لیے عام طور پر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو عام سے عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ جائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہم نے پڑھا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یقیناً اللہ نے خرید لی اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اور اس آیت میں بھی ایک سودے کی بات کی گئی ہے تاکہ ہر آدمی اصل مدعا کو سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کے ساتھ اپنے مال اور جان کا سودا کرنے والے ہیں، آمین۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کے بھرپور اجر دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا، ان کے اعمال کی قدر افزائی فرمانے والا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب ھو الحق مصدقا لما بین یدیہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو وحی بھیجی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے وہی حق ہے، تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے موجود ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، انہیں دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کتاب کی وراثت کے لیے چن لیا ہے۔ پہلے سورۃ حج کی آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ سورۃ حج میں اس کے لیے لفظ اجتبا استعمال ہوا اور اس آیت میں استوا آیا ہے۔ اجتبا اور استفا یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن لغوی مفہوم کے اعتبار سے ان دونوں میں باریک سا فرق ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو چوز اور ٹو سلیکٹ۔ چوز میں کیا ہوتا ہے؟ چوائس ہوتی، اس کا تعلق ذوق کے ساتھ ہے کہ اپنے ذوق کے مطابق کوئی کیا چیز چوز کرتا ہے،
اور انتخاب یا سلیکشن یہ ہمیشہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ تو ان دونوں الفاظ کے یہ معنی کو اگر ہم امت مسلمہ پر منتقب کریں تو اہم حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس امت کی سلیکشن میں ایک عظیم مقصد کار فرما ہے، جبکہ چوائس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ اور یہ دونوں الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آئے ہیں، محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان دونوں آیات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے استعمال ہوئے۔ اس امت کو پسندیدہ چوزن قرار دے کر سلیکشن کے اعزاز سے نواز دیا گیا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو، اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتے ہیں، لیکن عملاً کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے، انبیاء کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے جاتے ہیں وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ درمیانی راہ چلنے والے ہیں، یعنی نیکی بھی کرتے ہیں اور برائی بھی ہو جاتی ہے ان سے۔ اور سورۃ توبہ میں ایسے اہل ایمان کا ذکر آیا ہے، آیت نمبر 102 میں، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو گڈ مڈ کر دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عطا کردہ توفیق سے دین کی خدمت کرتے ہیں، حق کی دعوت کو پھیلاتے ہیں، اللہ کی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں اور ہر اچھے عمل میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جنات عدن یدخلونها، ان کے لیے باغات ہوں گے رہنے کے جن میں وہ داخل ہوں گے، یخلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان میں انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اور وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی پکار کیا ہوگی؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، سب تعریف، سب شکر اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو پیچھے آیت نمبر 32 میں سابقٌ بالخیرات کا لقب پا گئے، اور وہاں ہم نے امت کے 3 گروہوں کا ذکر پڑھا تھا، ایک اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، ایک درمیانی راہ پر چلنے والے، اور تیسرے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے۔ یعنی ان آیات میں جو اب ہم یہ دوسری آیت جو ہم نے پڑھی ہے، امت کے مذکورہ آخری گروہ سابقٌ بالخیرات کو عطا کیے جانے والے انعامات کا ذکر ہے۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا اور بہت قدر افزائی کرنے والا ہے، جس نے ہمیں ہمیشہ آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا اپنے خاص فضل سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص فضل اور کرم فرمایا۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو سابقٌ بالخیرات ہیں کہ اللہ نے ہمیں جنت میں جگہ دی، اور اہل جنت کی اس سے ملتی جلتی دعا اس سے پہلے ہم سورۃ اعراف کی آیت نمبر 43 میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیا کہیں گے؟ سب تعریف، سب شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں نہ پہنچاتا۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اب ہمیں اس میں نہ تو کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی اور نہ ہی کوئی تکان لاحق ہوگی۔ اب دیکھیں کہ روزمرہ کے کام کاج میں انسان کتنی مشقت کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، پھر کتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو اتنا پین ہوتا ہے کہ پین کلر کھانا پڑتی ہے، یا کسی سے کہتے ہیں تھوڑا سا دبا دو، تھوڑا سا مساج کر دو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو پھر جب یہاں جائیں گے تو کوئی مشقت ہی نہیں کرنی پڑے گی، کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی تھکان ہوگی، فریش ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم والذین کفروا لہم نار جہنم، اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، نہ تو ان کا قصہ چکایا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان کے لیے اس عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس وقت اہل جہنم کی سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ انہیں موت آ جائے، وہ موت مانگیں گے،
اور سورۃ فرقان میں ان کی خواہش اور دعا کا جواب ان الفاظ میں دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 14 میں آتا ہے، تب ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو، بہت سی موتیں مانگو۔ اللہم لا تجعلنا منہم کذالک نجزی کل کفور۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکر انسان کو، اور وہ اس میں چیخو پکار کریں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال لے، اب ہم نیک عمل کریں گے ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں پہلے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں سبق حاصل کر لیا، جس نے سبق حاصل کرنا چاہا۔ ہم نے تمہیں عمر کی مناسب مہلت دی تھی، تمہیں بتایا تھا کہ یہ تمہاری مہلت ہے، اس میں تم جو عمل کرو گے اسی کے مطابق جزا سزا ہوگی۔ اور اس مہلت میں کچھ لوگوں نے دنیا میں رہتے ہوئے غیب کے پردوں میں ہمیں پہچانا، ہم پر ایمان لائے، بھلائی کا راستہ اختیار کیا تو جنت میں پہنچ گئے۔ اور اگر عمر کی اس مہلت میں وہ لوگ راہ راست پر آ سکتے تھے، تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس تو خبردار کرنے والا بھی آیا تھا۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ، اب چکھو مزہ عذاب کا، اور یاد رکھو کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہم اجرنا من النار ان اللہ عالم الغیب غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، یقیناً وہ واقف ہے سینوں میں چھپے رازوں سے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں جانشین بنایا زمین میں، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک سوائے غضب کے کسی چیز میں اضافہ نہیں کرے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھائے گا۔ اب دیکھیں ان کے کفر کی وجہ سے ان کے خلاف اللہ کے غصے اور بیزاری میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، ڈیلی اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان کی تباہی اور بربادی بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تم اپنے ان شریکوں کے بارے میں کبھی غور کیا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں میں، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی اور وہ کسی واضح دلیل پر ہیں؟ بلکہ یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو وعدے نہیں دے رہے مگر دھوکے کے۔ یقیناً اللہ ہی تھامے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ اپنے راستے سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو کوئی نہیں جو ان کو تھام سکے اس کے بعد۔ یقیناً وہ بہت بردبار، بہت بخشنے والا ہے، اور یہ اس کی حلم ہے، یہ اس کا غفور ہونا ہے کہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، پھر بھی لوگوں کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے، شاید میرے بندے لوٹ آئیں، شاید سمجھ آئیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ أَهْدَى الْأُمَمِ، اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ لازماً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے کسی بھی امت سے بڑھ کر۔ پھر جب آ گئے ان کے پاس خبردار کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس چیز نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت دینا شروع کی تو وہ بدکنے لگے، دور بھاگنے لگے، زمین میں تکبر کرتے ہوئے اور بری چالیں چلتے ہوئے، اور بری چال کا وبال نہیں پڑتا مگر اس کے چلنے والے پر ہی۔ تو وہ کس چیز کے انتظار میں ہیں سوائے پہلے والوں کے انجام کے؟ سنت الاولین سے مراد وہ طریقہ ہے جس کے مطابق پچھلی نافرمان قومیں ہلاک ہوئیں۔ یعنی کیا اب لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ قانون خداوندی کا انتخاب جس طرح پچھلی قوموں پر ہوا اسی طرح ان پر بھی ہو؟ جس طرح ماضی میں نافرمان اقوام کو ہلاک کیا گیا اسی طرح انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون کو رخ پھیرتے ہوئے۔ تبدیل اور تحویل دو الگ الگ لیکن قریب ہیں معنی کے لحاظ سے۔ تبدیل یا تبدیلی کا مفہوم تو عام ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو۔ تحویل کے معنی ہے رخ پھیرنا یا سمت بدلنا۔ اس آیت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا قانون کسی کے لیے اپنا رخ نہیں بدلتا۔ اگر کوئی شخص یا کوئی قوم اللہ کے قانون کی زد میں آنے والی ہو تو اس قانون کے رخ کو کسی طور سے پھیرا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ لوگ اپنی ہر دھرمی پر قائم ہیں تو اللہ کا قانون بھی نہیں بدلے گا۔ ان سے پہلے کی قومیں اگر ایسی روش کو اپنا کر نشان عبرت بنتی رہیں تو یہ لوگ بھی سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں
بس یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ وہ طاقت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، اور اللہ کی شان ایسی نہیں کہ اسے کوئی بھی چیز آسمانوں میں یا زمین میں عاجز کر سکے۔ یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر اللہ فوری گرفت کرتا تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار بھی باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ مؤخر کرتا رہتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ کسی مجرم یا نافرمان کی فوری طور پر پکڑ کرنے کی بجائے اسے ایک طے شدہ وقت تک مہلت دیتا رہتا ہے کہ شاید وہ لوٹ آئے، پلٹ آئے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کے حالات کو خود دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی مشیت کے مطابق طے شدہ وقت پر جب بھی کسی مجرم کی گرفت ہوگی تو اسے اپنے ایک ایک جرم کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ ان کا کوئی معاملہ بھی اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ سورۃ یاسین ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاسین قلب القرآن، یعنی سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ اور اس حوالے سے اس کی ایک خصوصیت جو واضح طور پر محسوس ہوتی ہے وہ اس کا اسلوب ہے، اور اس کا اسلوب ایسا ہے کہ اسے پڑھنے یا سننے سے انسانی روح کے اندر ایک ارتعاش محسوس ہوتا ہے، جیسے انسان کے سینے میں دل دھڑکتا ہے۔ تو ہم روز پڑھتے ہیں، سن رکھا ہے اپنے بڑوں سے کہ صبح پڑھنی چاہیے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں پڑھتا، لیکن کبھی غور کیا، کبھی سوچا کہ کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ تو آج ہم اس کو سمجھیں گے، غور کریں گے کہ اس سورت کو جو ہم کہتے ہیں بس 10 منٹ میں میں تو یاسین پڑھ لیتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں تو 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں مجھے، بس زبانی یاد ہو گئی، اب تو فٹافٹ پڑھی جاتی۔ اس کی ایک ایک آیت پہ رکنا ہے، ایک ایک آیت کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ اس دنیا کے مناظر ہیں جہاں ہم سب کو جانا ہے۔ یہ یاسین ہم آج سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے۔ اب دیکھیں جو قرآن کا بنیادی مضمون ہے وہ توحید ہے، اور یہ سورت اس لحاظ سے مرکزی حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں توحید کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے۔ اور قرآن کا دل ہونے کے حوالے سے سورت یاسین کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مصحف کے اندر اس کا مقام انسانی جسم میں دل کے مقام سے ملتا جلتا ہے، یعنی عین درمیان سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک سائڈ پہ۔ تو سورت یاسین شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین حروف مقطعات ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ عربی زبان میں قسم سے گواہی مراد لی جاتی ہے، چنانچہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ حکمت بھرا قرآن گواہ ہے، یعنی یہ قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے، یہ قرآن کس عظیم حقیقت پر گواہ ہے، وہ کیا ہے؟ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا سب سے بڑا مصدق، تصدیق کرنے والا اور سب سے بڑا ثبوت یہ قرآن حکیم ہے، اور قرآن مجید ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہے۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور اس قرآن کا نازل کیا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے جو بہت زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، اور وہ ہمیں جو رستہ دکھا رہے ہیں وہ سیدھا رستہ ہے، وہ رستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ قرآن اس ہستی کی طرف سے ہے جو عزیز ہے، جو رحیم ہے۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے اللہ عزیز ہے، ان پر غالب ہونے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں ان کے لیے ان کا رب رحیم ہے، بار بار ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کر دیں اس قوم کو جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، بس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے چونکہ اس قوم میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا، اس لیے نہ تو انہیں نبوت اور رسالت کے بارے میں کچھ علم ہے، نہ ہی وہ کتاب اور شریعت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور یہاں پر جو فہم غافلون ہے،
اس میں ایک رعایت کا انداز بھی پایا جاتا ہے، یعنی چونکہ اس قوم میں اس سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی الہامی کتاب ان لوگوں تک نہیں پہنچی، اس لیے ان کا غافل ہونا قرین قیاس تھا۔ اب جب کہ ان میں پیغمبر مبعوث ہو چکا ہے، حکمت بھری کتاب کی آیات بھی ان تک پہنچ چکی ہیں، اب ان کی گمراہی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ابھی بھی گمراہی سے چمٹے ہوئے ہیں، اور چونکہ انہوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، اس لیے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان کی اکثریت پر ہمارا قول قانون عذاب سچ ثابت ہو چکا ہے، تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مسلسل انکار کر کے یہ لوگ قانون الہی کی عذاب سے متعلق جو شق ہے اس کی زد میں آ چکے ہیں کہ جو بھی رسول کی بات نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، پس ان کے سر اونچے اٹھے رہ گئے ہیں۔ یعنی ان کی کیفیت اس شخص کی سی ہے جس کی گردن میں طوق پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہارڈ کالر ہوتا ہے جو گردن کی بیماری کے مریض ہوتے ہیں ان کو لگایا جاتا ہے، تو جب وہ ہارڈ کا کالر لگا ہوتا ہے نا تو گردن نہ دائیں مڑتی ہے نہ بائیں مڑتی ہے، نہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل سٹریٹ اکڑ کے گردن سیدھی ہو جاتی۔ تو اسی طرح جس شخص کی گردن میں طوق ہو اور وہ طوق اس کی ٹھوڑی کے نیچے جا کے پھنسا ہوا ہو، تو ایسے شخص کے چہرے کا رخ تو مستقل اوپر کی طرف ہو جاتا ہے نا، اب وہ نیچے بھی نہیں دیکھ سکتا، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتا، سامنے کی چیزیں بھی اس کو نظر نہیں آتی کیونکہ اونچا دیکھ رہا ہے وہ۔ یعنی تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ لوگ واضح حقائق کو بھی دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ان کے آگے اور ایک ان کے پیچھے، اس طرح ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے، بس اب وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور حق کی پہچان کے لیے اگر انسان کو رہنمائی چاہیے تو اس مقصد کے لیے بے شمار اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ قرآن مجید بار بار انسان کو ان نشانیوں کے مشاہدے کی دعوت دیتا ہے، جیسے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں بہت سی آفاقی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق ان آیات کے مشاہدے سے خالق کو پہچان لیتا ہے۔ اور تاریخی آیات جو ایام اللہ ہیں وہ بھی انسان کو رہنمائی دیتی ہیں، یعنی اگر کوئی انسان چاہے تو پچھلی قوموں کے حالات سے بھی سبق اور عبرت کا وافر سامان لے سکتا ہے۔ اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ نہ تو یہ اللہ کی آیات سے کوئی استفادہ لیتے ہیں، نہ ہی ایام اللہ سے کوئی سبق حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کے آنکھوں کے سامنے دیوار آ چکی ہے، اللہ کی بڑی سے بڑی نشانی بھی انہیں نظر نہیں آتی۔ اس طرح ان کے پیچھے بھی دیوار ہے کہ وہ تاریخ اور اقوام ماضی کے حالات سے بھی کسی قسم کا سبق حاصل کرنے سے معذور ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں برابر ہے، چاہے آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو قرآن کی پیروی کرے اور غیب میں ہوتے ہوئے رحمان سے ڈرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبردار کرنے سے وہی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں جو اس قرآن کے پیغام کو سمجھیں گے، اس کی آیات کو جانیں گے، یقین رکھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، پھر وہ اس کی پیروی کریں گے، اور غیب ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت ان کے دلوں میں ہوگی۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دیجئے مغفرت اور باعزت اجر کی۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بڑی اہم بات ہے۔ کبھی غور کیا اس آیت کے اوپر؟ کبھی رکتے ہی نہیں ہیں ہم، تو ایسے تیز و تیز گزر جاتے ہیں جیسے ٹرین گزرتی ہے چھک چھک کرتی۔ ہاں، یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں وَنَكْتُبُ، کیا؟ مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجا،
وآثارہم، اور جو اثرات وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ ایک ہے ہماری یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اب اس زندگی میں جو بھی اچھے برے اعمال ہم آگے بھیج رہے ہیں وہ ہمارے اعمال نامے میں درج ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے اعمال اور افعال ایسے بھی ہیں جن کے اثرات ہماری موت کے بعد بھی دنیا میں رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو قدموا و آثارہم ہے نا، یہ بڑا اہم ہے۔ قدموا ہر وہ عمل جو ہم نے اس دنیا میں رہ کر کیا، چاہے اچھا کیا چاہے برا کیا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو راضی کیا، کسی کی نافرمانی کی، کسی کی خدمت کی، سب اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ اور جو آثار ہیں اس سے مراد انسان کے وہ کام ہیں جو مرنے کے بعد اس کا اثر چھوڑ گئے، یعنی جیسے فٹ پرنٹس ہوتے ہیں، آپ آگے چلے جاتے ہیں آپ کے قدموں کے نشان موجود رہتے ہیں۔ تو انسان کو آخرت میں ان آثار کا بدلہ بھی ملے گا۔ مثلاً ایک شخص ہے، اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی اچھی بک لکھ گیا، کوئی اچھا ادارہ قائم کر گیا جو اس کے بعد بھی وہ چل رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے اثرات دیر پا ہیں۔ تو جب تک اس نیک کام کا تسلسل دنیا میں رہے گا، اس کا اجر و ثواب اس شخص کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ ہم سے بھی کوئی ایسا کام کروا لے، آمین۔ اور اسی طرح اگر کسی نے گناہ یا بے حیائی کے کسی کام کی بنیاد رکھی، کوئی ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا جو گناہ کا تھا اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، تو جب تک اس کام یا منصوبے کے منفی اثرات دنیا میں رہیں گے، اس کے حصے میں بھی گناہوں کا اندراج اعمال نامے میں ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے قدموا و آثارہم۔ اس آیت پہ رکنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ میں قدموا میں کیا بھیج رہی ہوں، کون سے عمل میرے آگے جا رہے ہیں، اور وآثارہم میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ کوئی صدقہ جاریہ، کوئی اچھا کام، کوئی نیکی کا ٹرینڈ میں نے سیٹ کیا، کچھ بھی ایسا کیا۔ ہم سب کو یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیات ایسی نہیں ہیں کہ ہم ان کو پڑھ لیں روز صبح اور ہم سمجھیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ یہ آیت ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ اور کس طرح؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کا احاطہ ہم نے ایک واضح کتاب میں کر رکھا ہے، ایک ایک چیز ایکوریٹ طریقے سے لکھی ہوئی، ایک ایک عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ ہم تو کوئی کام کرتے ہیں نا، کہتے ہیں شکر کسی نے دیکھا نہیں، شکر کسی نے سنا نہیں۔ بھول جاتے ہیں نا ہم کہ دیکھنے والے نے دیکھ لیا، سننے والے نے سن لیا، لکھنے والے نے لکھ بھی لیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور وہ کل شیء ہے، ہر چیز نکرہ ہے۔ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، اچھا ہے برا ہے، سرگوشیوں میں بات کر رہے ہیں، اونچی آواز میں کر رہے ہیں، کسی کا بھلا سوچ رہے ہیں، کسی کا برا سوچ رہے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اور جو بھی ہم آگے بھیجیں گے وہ سب کا سب اس دن ہمیں دکھا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے لیے کوشش بھی کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس قرآن سے جڑ جائیں، اللہ کے ہو جائیں۔ جتنا قرآن سے جڑیں گے نا، اتنا اللہ کا تعلق ہمارے اندر مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی اللہ کی پہچان آئے گی، جتنی اللہ کی معرفت آئے گی، اتنا ہی برائیوں سے دل و چاٹ ہوتا چلا جائے گا۔ آزما کے دیکھیں۔ تو ہمیں ما قدموا و آثارہم کے بارے میں بہت کانشیس ہونا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا آگے بھیج رہے ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد کیا پیچھے اثرات ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں میں اضافہ کر سکیں، کیونکہ ہر چیز وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کتاب روشن میں، واضح کتاب میں لکھی ہوئی اس روز ملے گی۔ پھر سے یاد کریں سورۃ کہف میں کیا پڑھا تھا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹی کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی، اس دن ہر چیز ہمیں نظر آ جائے گی۔ تو آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم وہ عمل کریں کہ اس روز اپنا اعمال نامہ دیکھتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو، آمین۔
وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان کے لیے آپ اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب کہ ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول، بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو تقویت دی ایک تیسرے کے ساتھ، یعنی جب ان قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلایا تو مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرا رسول بھی بھیجا، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، انہوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب انہوں نے بستی والوں کی ہر دھرمی کے جواب میں کوئی اور دلیل تو نہیں دی، البتہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے ان کے سامنے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے ہم پر کوئی ذمہ داری سوائے اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دینے کے۔ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، انہوں نے کہا ہمیں تم سے نحوست کا اندیشہ ہے۔ قوم نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، تم نے جو آ کر ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ اس کی نحوست ہم پر پڑ جائے گی اور اس کی پاداش میں ہم خدا کی گرفت میں آ جائیں گے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنُرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں ضرور پہنچے گی ہماری طرف سے دردناک سزا۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ کیا تم یہ باتیں اس لیے بنا رہے ہو کہ تمہیں نصیحت اور یاد دہانی کرائی گئی ہے؟ اور یہ نصیحت، یہ یاد دہانی کوئی نئی اور انوکھی بات کے بارے میں نہیں ہے، اللہ کی معرفت تمہارے دلوں کے اندر ہے، ہم تو صرف تم لوگوں کو اس کی یاد دہانی کرانے آئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مت بناؤ۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، اور شہر کے پرلے سرے سے آیا ایک شخص بھاگتا ہوا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم ان رسولوں کی پیروی کرو، یعنی ان پر ایمان لے آؤ، ان کی تصدیق کرو، ان کی اطاعت کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجرت کے طلبگار نہیں اور جو ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ ایک مومن شخص تھا جو لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا کہ یہ جو پیغمبر رسول آئے ہیں تمہیں نصیحت کرنے اور تمہیں راہ راست کی طرف بلانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور اس سب کے عوض وہ تم سے کوئی صلہ کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، بلکہ ان کی سیرتیں خود اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔